اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سابق فتویٰ پر ایک شبہ اور اس کا جواب. التماس نے کہا حدیث کرتاس کے بارے میں آپ کے فتویٰ کا مطالعہ کیا. بجز عبادت ذیل کے آپ نے بہت خوب تحریر فرمایا ہے. وہ عبارت یہ ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کلام وحی الہی نہیں ہے. تو یہ نص صریح وما ینطق عن الہوی ان هو اوحی یوحی کے خلاف معلوم ہوتا ہے. لہٰذا اس کے بارے میں اطمینان بخش مدلل جواب تحریر فرمائے. فقط بس سمعوا تعالی والصلاۃ والسلام علی رسول الاعلی. محترم المقام زید احترامکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثم السلام علیکم. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کلام وحی الہی نہیں ہے. یہ بات نص صریح کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ آیت کریمہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا یوحی من هو کا مرجع قرآن عظیم ہے. جیسا کہ تفسیر کبیر میں ہے کہ انه ضمیر معلوم وهو القرآن وكانه يقول ما القرآن الهوى، یعنی آیت کریمہ انه هو اوحی میں ہوا کا مرجع قرآن ہے. گویا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن صرف وحی ہے. اور تفسیر روح البیان میں ہے انه هو علم الذي ينطق من القرآن الوحی من اللہ تعالیٰ یوحی الیہ بواسطہ جبرائیل علیہ السلام. اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن وحی الہی ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وحی کیا جاتا ہے. اور مدارک میں آیت مذکورہ کی تفسیر میں ہے وما تقم به من القرآن ليس بمنطق يصدر ان احوا رايتنا هو وهي من الله يوحي، یعنی جو قرآن کے رسول تمہارے پاس لائے ہیں وہ ایسا کلام نہیں ہے جو ان کی خواہش اور رائے سے ہو، وہ صرف وحی الہی ہے جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے. اور تفسیر ابو سعود میں ہے ان هو الذي ينطق به من القرآن الوحي من الله تعالی. اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ جسے رسول قرآن بتاتے ہیں وہ صرف وحی الہی ہے. اور تفسیر خازن میں ہے وما ینطق عن الہوی ای بالہوی والمعنى لا يدخل بالباطل وذلك انهم قالوا محمد يقول القرآن من تلقى نفسه ان هو ما هو يعني القرآن وقيل نطق في دين الله من الله هو الیہ. اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے کفار و مشرکین کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اپنی طرف سے کہتے ہیں، اس لیے آیت کریمہ کا یہ معنی ہوا کہ وہ باطل کلام نہیں فرماتے ہیں. قرآن اور بعض لوگوں نے کہا کہ ان کا ہر وہ کلام جو دین کے بارے میں ہو صرف وحی الہی سے جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے. اور معلوم تنزیل میں ما ينطق عن الهوى کی تفسیر خازن کے مزید لکھنے کے بعد تحریر فرمایا ان هو ما نطقه في الدين وقيل القرآن، یعنی دین کے بارے میں رسول کا کلام. اور بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن صرف وحی خداوندی ہے جو رسول کی طرف وحی کیا جاتا ہے. ان معتبر تفسیروں سے واضح ہو گیا کہ آیت کریمہ انہ الہوی میں ہوا کا مرجع قرآن عظیم ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن وحی الہی ہے نہ کہ ہر کلام. اور تفسیر معالم التنزیل میں ہوا کا مرجع نطق فی الدین بتایا تو اس سے بھی ہر کلام کا وحی الہی ہونا ثابت نہیں ہوتا بلکہ صرف دینی کلام کا وحی ہونا ثابت ہوتا ہے. البتہ تفسیر حمل اور صاوی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال و افعال اور سب احوال وحی الہی میں، جیسا کہ ہمارے مقررین عام طور پر بیان کرتے ہیں. مگر اس کے بارے میں علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ وہ ظاہر کے خلاف ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں، بلکہ اس آیت کریمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و فعال کا وحی ثابت کرنا ایک وہم ہے. اس لیے کہ ہوا کا مرجع اگر قرآن کو تسلیم کیا جائے تو اس معنی کا خلاف ہونا ظاہر ہے. اور اگر ہوا سے مراد حضور کا قول ہو تو ان کے قول سے وہی قول مراد ہے جسے کفار و مشرکین شاعر کا قول کہتے تھے. خدا تعالیٰ نے رد کرتے ہوئے فرمایا ولا بقول شاعر، اور وہ قول قرآن کریم ہی ہے. علامہ امام راضی کی اصل عبارت یہ ہے الظاہر خلاف ما هو مشہور عند بعض المفسرین وهو ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما كان ينطق الآن وحی ولہجة لمنتهم هذا في الآیت الا ان قوله تعالی ان هو الحوحى يوحى ان كان ضمیر القرآن فظاہر وان كان ضميرا عائد الى قوله ومن قوله هو القول الذي كانوا يقولون فيه انه قول شاعر ورد اللہ علیہ وقال ولا بقول شاعر ذلك القول هو القرآن. اور علامہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول کے وحی الہی مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور نے کبھی اپنے اجتہاد سے کچھ نہیں فرمایا، اور یہ بھی ظاہر کے خلاف ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائیوں میں اجتہاد فرمایا. اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کو یا شہد کو جب حضور نے اپنے لیے حرام فرما لیا تو آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا النبی لم تحرم، یعنی اے نبی تم نے کیوں حرام فرما لیا. پارہ 28 سورہ تحریم. معلوم ہوا کہ اگر حضور کا حرام فرمانا وحی الہی ہوتا تو لم تحرم نہ فرمایا جاتا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ لوگوں کو غزوہ میں تبوک میں شرکت نہ کرنے کی اجازت دی تھی تو آیت کریمہ عفا اللہ عنک لما اذنت له نازل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے تم نے انہیں کیوں اذن دے دیا.
पारा 10-12 रुकू। साबित हुआ कि हुजूर का हर कलाम वही इलाही नहीं, वरना हुजूर की इजाजत देने पर लमअज़न तलहु न फरमाया जाता। अल्लामा इमाम राजी के असल अल्फाज ये है, हाज़ा यदली अली अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजतहद व हुवा खिलाफु ज़ाहिर फइन्नहु फिल हुरूब यजतहद व रम्मा मा क़ाल अल्लाहु लम तहरम व क़ाल अल्लाहु तआला फल्लाहु इन्नका लन अज़नत लहुम तफ़सीर कबीर जल्द हफ्तम 700 सफ़ा। अलावा उनके और भी बहुत से वाक़यात हैं जिससे साबित होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर क़ौल व फ़इल वही इलाही नहीं है। मसलन बुख़ारी शरीफ जल्द 2 सफ़ा 674 में है कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मसलहा से अब्दुल्लाह बिन अबी की नमाज जनाजा पढ़ाई तो ये आयत करीमा नाजिल हुई, ला तसल्लु अला अहद मिनहुम माता अबदु औलादकुम अला क़ब्रिही। पारा 10-16 रुकू। और खजूरों के बारे में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा अमरदकुम बिशैइन मिन राई। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 18 दिन तक ताइफ का मुहासिरा जारी रखा और वो फतह नहीं हुआ। हज़रत नौफल बिन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरे पर हुजूर ने मुहासिरा उठा लिया। ज़रक़ानी जल्द सोम 33 सफ़ा। मालूम हुआ कि ताइफ का मुहासिरा वही इलाही से नहीं था, वरना सहाबी के कहने पर हुजूर मुहासिरा हरगिज़ न उठाते। इन तमाम शवाही से रोज रोशन की तरह वाज़ेह हो गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कौल व फ़ाल वही इलाही नहीं है। लिहाजा जिन लोगों ने कहा कि उनका हर कौल व फ़ाल वही इलाही से हो तो उनका मतलब यह है कि दीनी अमूर में हुजूर का हर कौल व फ़ाल वही इलाही है, जैसे कि मालिमुल तंजील में फरमाया, यानी इन लोगों का कौल आम मखसूस मिनल बग़्ज़ है और आले हज़रत का फरमान वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, ये भी आम खसे अनहुल बाज़ वहुवा ताला आलम बिस्सवाब। ज़ैद जो आलिम है उसने अपने वैज़ में बयान किया कि एक रोज़ जिब्रील अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में हाज़िर सरकार मुस्तफ़ा अलैहि तहिया वसना ने इरशाद फरमाया, अखी जिब्राइल तुमको पैगाम खुदा कैसे मिलता है? हज़रत जिब्राइल ने कहा, अर्श से निदा आती है, मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर पर्दे के आड़ से मुझे पैगाम मिलता है। सरकार ने फरमाया कि क्या कभी आपने पैगाम देने वाले को भी देखा है? फरमाया नहीं। सरकार ने इरशाद फरमाया कि अच्छा, अब अगर जाएं तो पर्दा हटा कर देख लेंगे। हज़रत जिब्रील जब तशरीफ ले गए तो आपने पर्दा हटा कर देखा कि आईना दरबार कुदरत लगा हुआ है। सरकार उसके सामने खड़े इमाम शरीफ सर पर बांध कर रहे हैं। हज़रत जिब्रील जब बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो फरमाया, या रसूलल्लाह, मैंने आपको बैनिया ऐसे वहां भी देखा है, मुस्तफा मैंने आपको कुरान लेते भी देखा है और देते भी देखा है। फिर उसने ये शेर पढ़ा, तुम्हें हो अव्वल तुम ही हो, आखिर तुम ही हो, जाहिर तुम ही हो, बातिन जहां भी देखा तुम ही को पाया, तुम ही हो, तुम दूसरा नहीं है। बकर भी आलिम है, उसने कहा इस बयान से सरकार को खुदा कहना मज़हूम होता है, लिहाजा ज़ैद का काफिर व मुर्तद हो गया। दरियाफ्त तलब अम्र यह है कि ज़ैद का कौल सही है या नहीं। मुतैर बकर के कौल को वाज़ेह फरमाए। जवाब, ज़ैद ने महफिल आज़ में जो रिवायत बयान की वो बातिल और झूठी है। साहिल अपने सवाल में ज़ैद को नाहक आलिम करार दिया है। ज़ैद अगर आलिम होता तो झूठी कहानी को हदीस शरीफ न करार देता। ज़ैद रटू तोता है, आदाब शरा से आज़ाद, चर्ब ज़बान, मुक़र्रिरीन की नकाली सीख कर तलीक़ुल सान खतीब बन गया है, जिसकी वजह से गवार अवाम उसे आलिम कहते हैं। ज़ैद की बयान करदा बे असल रिवायत का तबादर ज़ाहिरी माने कुफरी है, इसलिए ज़ैद पर हुक्म कुफ्र लाजिम है। ज़ैद पर फर्ज है कि वो मजमे आम में इस बेअसल रिवायत के कुफरी मजमून से तौबा करे और बारगाह आदि जल्ले जलालहू में इस्तिग़फ़ार करे और रिवायत मज़कूरा के बातिल होने का ऐलान करे और तजदीद ईमान के लिए बिलालान कलमा तैयबा पढ़े और अगर बीवी रखता है तो तजदीद निकाह करे और अगर बैयत वाला है तो तजदीद बैत करे। अगर ज़ैद को लोग आलिम दीन नाइब रसूल समझते हैं तो ज़ैद पर लाजिम है कि वो सरकार आला हज़रत रज़िल मौला ताला अन्हु का मुक़द्दस दामन था में और बुहारी शरीयत अव्वल दोम सोम चारुम पंजुम नहुम शान जदहुम तसनीफ खलीफा आले हज़रत और इल्मन वल अली तजलील यकीन अहकाम शरीयत फतावा रज़विया वगैरह तसानीफ सरकार आला हज़रत का मुताला करे। बकर का कौल बतौर फतावे फ़क़ही सही है, वहुवा ताला आलम। उम्रों की दाढ़ी हद शरा से कम होने की बना पर ज़ैद ने उम्रों को समझाते हुए कहा कि तुम्हारी दाढ़ी हद शरा से कम है, अगर रखनी है तो शरीयत के मुताबिक रखो और उसमें काट छाट ना करो। इस पर उम्रों ने कहा, शरीयत वरीयत अपने पास रखो, मुझे ना बताओ। इस जवाब पर गुस्सा होकर ज़ैद ने कहा,
تو پھر یہ تمہاری داڑھی ہی نہیں ہے، جتنی بڑی تمہاری داڑھی ہے اسے کہیں بڑے تو میرے موئے زیر ناف ہے۔ دریافت طلب یہ امر ہے کہ عمروں کا جواب اور پھر زید کا جواب کس حد تک درست یا نہ درست ہے؟ جواب: شریعت و ریات اپنے پاس رکھو، مجھے نہ بتاؤ۔ یہ کہنا کفر ہے، اس میں شریعت مطہرہ کی توہین کے ساتھ مسائل شرع سے انکار بھی ہے، اور یہ دونوں باتیں کفر ہے، جیسا کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ شرع کی توہین کرنا، مثلاً کہیں کہ شرع ورا نہیں جانتا، کفر ہے۔ بہار شریعت حصہ نہم 172 صفحہ اور اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ جو شخص مسائل شریعہ کے مقابلے میں کہے وہ مسائل شریعہ کو نہیں مانتا، وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ فتاوی رضویہ جلد 6 517 صفحہ۔ لہٰذا عمروں توبہ تجدید ایمان کرے اور بیوی والا ہو تو تجدید نکاح بھی کرے۔ اور زید نے چونکہ عمروں کے کلمات کفر یہ سن کر اس کی داڑھی کے بارے میں الفاظ مذکورہ کہا، اس لیے اس پر کوئی جرم عائد نہیں ہے کہ اندر شرع کافر کی داڑھی قابل عزت نہیں۔ وہ تعالیٰ و سبحانہ اعلیٰ بالصواب۔ بکر نے اپنی عورت سے کہا نماز پڑھ، عورت نے کہا کیا تم اللہ ہو؟ بکر نے کہا ہاں میں اللہ سے بھی بڑھ کر ہوں، تو بکر کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: بکر اپنے قول کے سبب کہ میں اللہ سے بڑھ کر ہوں کافر ہو گیا۔ اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی، اس پر توبہ تجدید ایمان فرض ہے، اور بیوی کو رکھنا چاہے تو اسے دوبارہ نکاح پڑھانا ضروری ہے۔ بکر توبہ تجدید ایمان اگر نہ کرے یا بیوی کو بغیر نکاح رکھے تو سب مسلمان اس کا بائیکاٹ کرے۔ وہ تعالیٰ سبحانہ اعلم بالصواب۔